حضرات، یہ ماہ ربیع النور ہے اور بلا شبہ ہم تمامی مومنوں کی عید ہے اور ہماری عید اسی دن ہے جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا پہ ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری بہاریں ہیں، انہی کے صدقے میں زمین و آسمان، چاند و سورج اور ہم سب کی زندگیوں میں خوشحالی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں نور بن کر جلواگر ہوئے اور قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے آپ کو نور فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ جمہور مفسرین اکرام کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے، نور سے مراد سرکار کی ذات مبارکہ ہے اور قرآن کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث کی ایک دو کتابوں میں نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی درجنوں مشہور و معروف اور مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ امام بخاری و امام مسلم کے استاذ علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں اس حدیث کی تخریج فرمائی اور اسی مصنف کے حوالے سے ہر دور کے محدث نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارج النبوہ میں اس کی تخریج فرمائی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس کو نقل فرمایا، اور دور اخیر کے عظیم محدث اور عظیم مجدد ملت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ اور الملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسی۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے
سب سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب تک اللہ تعالی نے چاہا وہ نور دور کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند و سورج تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور جب تک اللہ تعالی نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا، اور جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ انسانی پیکر میں ڈھال کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا اور نور مصطفیٰ کو آپ کے پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و ماہتاب سے باتیں کرنے لگی، جس آبادی سے گزر جاتے نور کی جلوہ گری ہوتی۔ یہ نور قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ۔ اور شرح زرقانی کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم ازل انقل من اسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے میرے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میرے نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے درمیان سے پیدا فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے درمیان سے جلوہ گر ہوا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے درمیان اور حضرت آمنہ کے درمیان سے جلوہ گر ہوا۔ تو آپ کے والدین کافر و مشرک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے۔ نبی فرماتے ہیں میرا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے درمیان سے جلوہ گر ہوا۔ اگر کوئی نبی کے والدین کو کافر و مشرک مانے، اگر نبی کے والدین کو کافر و مشرک مانو گے تو مشرک نجس ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، قرآن فرما رہا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس اور ناپاک ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے درمیان سے جلوہ گر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب پاک و صاف تھے، طیب و طاہر تھے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ تک جہاں جہاں بھی پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا سب کے سب پاک و صاف تھے، طیب و طاہر تھے۔ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے والدین کافر و مشرک ہوں تو طیب و طاہر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر طیب و طاہر ہوں تو کافر و مشرک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کا فرمان
गलत नहीं हो सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, दरिया अपना रुख बदल सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर के हजरत आमना तक जहां जहां भी मेरा नूर रखा गया, सबके सब पाको साफ थे, तय्यब व ताहिर थे। आप यहीं से अंदाजा लगा ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पाको साफ थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का नूर पाक फुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर शिर्क फैला हुआ था, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूए ज़मीन पर चंद इंसानों को महफूज रखा और उनमें जो सबसे अफजल था उसकी पेशानी में नूर मुस्तफा को रख दिया गया। बेशक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक फुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। अब आप बताएं, अगर नबी के वालिदैन काफिर और मुशरिक हों तो मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है कि नहीं? कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया गया है, उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए है? जहन्नम काफिरों के लिए है। अगर कोई नबी के वालिदैन को काफिर और मुशरिक माने, गोया वो जहन्नमी मान रहा है। तो क्या जहन्नम की आग में इतनी ताकत है कि नबी के वालिदैन को जला सके? हरगिज़ नहीं। जहन्नम की आग नबी के वालिदैन को नहीं जला सकती। आओ उसको हदीस की रोशनी में सुनो। लिसन इन द लाइट ऑफ हदीस, हदीस की रोशनी में ये बात सुनो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर सहाबा कराम की दावत होती है। सहाबा कराम चले, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी लौंडी को दस्तरखान दिया, कहा जाओ इस दस्तरखान को धुलकर लाओ। लौंडी ने दस्तरखान को लिया और दस्तरखान के एक कोने को हाथ में पकड़ा और पूरे दस्तरखान को आग से दहकते हुए तनगुन में डाल दिया, आग के शोलों में डाल दिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ लौंडी, मैंने तुझे दस्तरखान धुलने के लिए दिया था, तूने उसको आग में क्यों डाल दिया? पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है, तूने आग के दहकते शोलों में दस्तरखान को डाल दिया। लौंडी ने कहा, आका इतनी बात तो मैं भी जानती हूँ कि पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है, लेकिन मैंने एक दिन अपने माथे की निगाहों से देखा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर बैठ करके खाना तनावुल फरमाया था और अपनी उंगलियों को इसी दस्तरखान पे साफ किया था। तो मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा अकीदा बोल रहा है कि जिस चीज पे सरकार की उंगलियां पड़ जाएं, उस चीज पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। उसी को जांचने के लिए मैंने दस्तरखान को आग के दहकते हुए शोलों में डाल दिया। खुदा का शुक्र है कि दस्तरखान पे जितना मैल कुचैल था सब जलकर खाक हो गया, सब दस्तरखान साफ हो गया, लेकिन दस्तरखान पे आग का कोई असर ना हुआ। मुझे कह लेने दिया जाए, जब मामूली से दस्तरखान पे सरकार की उंगलियां पड़ जाए तो जहन्नम दुनिया की आग हराम हो जाती है। तो जिस शिकमे मादर में नूर मुस्तफा 9 माह तक रहा हो, उसको जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? सुभान अल्लाह। इस माह में, जिस शिकम में नूर मुस्तफा 9 माह तक रहा हो, उसको जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नूर चला और हजरत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कर्नन बादा कर्निन, नस्लन बादा नस्लिन, ये नूर हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर हुआ और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी आफताब और महताब से बातें करने लगी। जिस आबादी से गुजर जाते हर दोशीजा ये ख्वाहिश होती कि आज से उसकी शादी हो जाए, आप पर शेफ्ता और फरेफ्ता हो जाती और निकाह की तलबगार होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असल में किसके साथ निकाह करना है उसका फैसला फरमा दिया था। किसके साथ निकाह करना है?
اس کا فیصلہ فرما دیا۔ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلواگر ہے، پوری دنیا میں اس نور کی شہرت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اس نور کی تشہیر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اس نور کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جب ملک شام کے یہودیوں نے سنا کہ ان کو معلوم ہوا کہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلواگر ہو چکا ہے، عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، 70 یہودی ملک شام سے چلتے ہیں حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ ان یہودیوں کا بہت برا ارادہ تھا، حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے شام سے نکلتے ہیں، راتوں کو چھپ جاتے ہیں اور دن میں چھپ چھپ کر سفر کرتے ہیں، اور جا کر کے مکہ مکرمہ کے قریب جو جھاڑیاں تھی ان جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ مکرمہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکہ کے جنگلات میں کسی شکار کے لیے جاتے ہیں، جب شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہی 70 یہودی حضرت عبداللہ کو گھیر لیتے ہیں، جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے حضرت عبداللہ کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ کو گھیر لیتے ہیں۔ تو قریب ہے کہ حضرت عبداللہ کی لاش تھا تو خون میں تڑپنے لگے، لیکن اچانک یکایک حضرت وہب بن عبد مناف اسی جنگل میں اسی جھاڑی میں کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ خاندان قریش کا ایک نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ خاندانی غیرت نے گوارا نہ کیا، کوئی میرے خاندان کا خوبصورت نوجوان دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہو اور ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ چند نوجوان ہیں، وہ چند نوجوانوں کو لے کر کے جنگل میں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کے قریب پہنچتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتوں کی ایک فوج اتار دی ہے، اور وہ فوج فرشتوں کی اس فوج نے ان 70 یہودیوں کو خاتمہ کر دیا، اور چند لمحوں میں 70 یہودیوں کو لاش کھا کے خون میں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت وہب بن عبد مناف نور مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں یا عبداللہ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، حضرت وہب بن عبد مناف نور مصطفیٰ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالی